قریش اس معاہدے کے بارے میں متفکر تھے۔ بالآخر انہیں معلوم ہو گیا کہ بیعت کی خبر صحیح ہے، لیکن انہیں بیعت کی تصدیق اس وقت ہوئی جب حجاج اپنے اپنے وطن روانہ ہو چکے تھے۔ قریش نے تیز رفتاری کے ساتھ اہل مدینہ کا پیچھا کیا، لیکن موقع نکل چکا تھا۔ البتہ حضرت سعد بن عبادہ کو انہوں نے پکڑ لیا اور مکہ لے گئے۔ پورے راستے انہیں مختلف اذیتیں دیتے رہے، لیکن بعد میں معتم اور حارث بن امیہ نے آ کر انہیں چھڑا دیا۔ ہجرت کا مطلب ہے سب کچھ چھوڑ کر جان بچا لی جائے، چنانچہ مسلمان مال و متاع چھوڑ کر مکہ سے مدینہ چلے گئے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، مجھے تمہارا مقام ہجرت دکھایا گیا ہے۔ یہ دو پہاڑیوں کے درمیان واقع ایک نخلستانی علاقہ ہے۔ مدینہ بلندی پر واقع ہے۔ اس کے شمال اور جنوب میں دو پہاڑ ہیں۔ مدینے کے تین طرف یعنی مشرق، مغرب اور جنوب میں منجمد شدہ آتش فشاں پھیلا ہوا ہے۔ مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ 277 میل 445 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ اس کے شمال میں جبل احد اور جنوب میں جبل عیر واقع ہے۔ شہر مدینہ پہاڑوں کے درمیان ایک وسیع مستطیل ہے۔ یہ علاقہ انتہائی زرخیز اور شاداب ہے۔ آب و ہوا معتدل اور خوشگوار ہے، اور پانی ہلکا اور شیریں ہے۔ وہاں جزیرۃ العرب کے دوسرے علاقوں کی نسبت بارشیں زیادہ ہوتی ہیں۔ مدینے کے جنوب مشرق اور شمال مشرق میں کھجور کے گھنے باغات تھے۔ ساحل سمندر سے زیادہ فاصلہ نہیں۔ یمن اور شام کے درمیان کی قدیم تجارتی شاہراہ امام المبین یہیں سے ہو کر گزرتی تھی۔ جوف مدینہ میں 5 زرخیز وادیاں تھیں: مزینب، محزور، زانونہ، بطحان، قناطہ۔ وادیوں کے ساتھ چھوٹی چھوٹی بستیوں کا سلسلہ دور تک پھیلا ہوا تھا۔ یہ بستیاں ایک دوسرے سے تھوڑے تھوڑے فاصلے پر واقع تھیں۔ بستیوں کے اس مجموعے کو یثرب کہا جاتا تھا۔ جب بیعت عقبہ مکمل ہو گئی، سیدنا حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے مکہ کے مسلمانوں کو ہدایت فرمائی کہ مکہ سے مدینہ ہجرت کر جائیں۔ لہٰذا مسلمان اپنا گھر بار اور سب کچھ چھوڑ کر مکہ سے ہجرت کر گئے۔ مسلمان اگرچہ چھوٹے چھوٹے قافلوں میں ہجرت کر رہے تھے، مگر یہ بات مشہور ہو گئی اور مشرکین نے مسلمانوں کو ہجرت سے روکنے کے لیے مکہ سے باہر نکلنے پر پابندی لگا دی۔ پہلے مہاجر حضرت ابو سلمہ تھے۔ ان کے ہمراہ ان کی بیوی بچے بھی تھے۔ جب انہوں نے ہجرت کا ارادہ کیا تو ان کے سسرال والوں نے ان کے ساتھ بیوی کو جانے نہیں دیا، اور حضرت ابو سلمہ کے والدین نے بچہ لے لیا۔ ان کی بیوی نے شوہر اور بچے کی جدائی میں پورا سال رو رو کر گزار دیا۔ بالآخر ان کے گھر والوں نے انہیں ان کے شوہر کے پاس جانے کی اجازت دے دی، اور انہوں نے دادا دادی سے بچے کو لیا اور مدینہ پہنچ گئیں۔ حضرت صہیب کی ہجرت کا کفار مکہ کو جب پتہ چلا تو قریش نے کہا، تم ہمارے پاس آئے تھے تو مفلس تھے، یہاں تم نے مال و دولت کمایا، اب تم یہ چاہتے ہو کہ مال اور جان بچا کر یہاں سے چلے جاؤ۔ حضرت صہیب نے کہا، اچھا یہ بتاؤ، اگر میں اپنا مال چھوڑ دوں تو تم میرے راستے سے ہٹ جاؤ گے؟ قریش نے کہا، ہاں، ہم تمہیں نہیں روکیں گے۔ لہٰذا حضرت صہیب نے اپنا تمام مال و اسباب ان کے حوالے کر دیا۔ مسلمانوں کے لیے ہجرت آسان نہیں تھی۔ حضرت عیاش ابن ربیعہ نے حضرت عمر اور حضرت ہشام بن علاس کے ساتھ ایک مخصوص مقام پر ملاقات کا وعدہ کیا۔ تینوں نے ایک دوسرے کا انتظار کیے بغیر ایک مقررہ وقت پر روانہ ہونے کا منصوبہ بنایا۔ تاہم حضرت ہشام ابن العاص نہ آئے۔ ان کے اہل خانہ نے ان کی تیاریوں کو بھانپ لیا اور انہیں جانے سے روکنے کے لیے ان کے پاؤں میں زنجیریں ڈال دیں۔ ابو جہل ان کے رشتہ دار کے ہمراہ خود مدینہ منورہ گیا۔ انہیں یہ توقع نہیں تھی کہ وہ حضرت عمر کا ذہن بدل سکیں گے، اس لیے وہ حضرت عیاش ابن ربیعہ کے پاس گئے اور ان سے کہا، تمہاری والدہ تم سے جدا ہو کر سخت رنجیدہ ہیں۔ انہوں نے قسم کھائی ہے کہ وہ اس وقت تک اپنے آپ کو سورج کی چلچلاتی دھوپ میں جلاتی رہیں گی اور اپنے بالوں میں کنگھی نہیں کریں گی جب تک تم واپس نہیں آ جاتے۔ حضرت عمر کا خیال تھا کہ یہ ایک چال ہے،
انہوں نے حضرت عیاش ابن ربیعہ کو ہدایت کی کہ وہ گھر واپس نہ جائیں، لیکن حضرت عیاش ابن ربیعہ چونکہ اپنی والدہ سے بہت محبت کرتے تھے، انہوں نے کوئی بات نہیں سنی۔ حضرت عمر کی بات صحیح تھی، کیونکہ جیسے ہی وہ مدینہ منورہ کی حدود سے باہر نکلے، دونوں نے حضرت عیاش ابن ربیعہ پر حملہ کیا، انہیں زنجیروں میں جکڑا اور انہیں قیدی بنا کر مکہ مکرمہ لے آئے۔ انہوں نے حضرت عیاش ابن ربیعہ کو بغیر چھت کے ایک مکان میں قید کر دیا، جبکہ ان کے دوست حضرت ہشام ابن العاص جو کہ شروع سے ہی مدینہ جانے سے رک گئے تھے، انہیں بھی اسی طرح قید کر دیا گیا۔ ان دونوں نے قید میں ایک لمبا عرصہ گزارا، حتیٰ کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بذات خود مدینہ منورہ ہجرت فرمائی، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک خفیہ مشن ان کی رہائی کے لیے مکہ مکرمہ بھیجا اور وہ مدینہ منورہ آ گئے۔ عازمین ہجرت کے ساتھ مشرکین جو سلوک کرتے تھے، اس کے یہ چند نمونے ہیں، لیکن مشرکین کو بہت قلق اور رنج ہوا جب انہوں نے دیکھا کہ ان کی زیادتیوں کے باوجود مسلمان مال، دولت اور اولاد، گھر بار کی پرواہ کیے بغیر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان پر بلا چوں چرا عمل کرتے ہیں۔ چنانچہ بیعت عقبہ کے صرف 2 ماہ بعد مکہ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت علی کے علاوہ ایسے مسلمان مکہ میں رہ گئے تھے جنہیں مشرکین نے زبردستی روک رکھا تھا۔ ان دونوں حضرات، حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت علی کو بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے روک لیا تھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام روانگی کے لیے اللہ تعالیٰ کے حکم کا انتظار کر رہے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق کا رخت سفر بھی بندھا ہوا تھا، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے فرمایا، تم ابھی مکہ میں قیام کرو، توقع ہے کہ مجھے بھی اجازت مل جائے گی۔ حضرت ابو بکر نے عرض کیا، میرے ماں باپ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر قربان، کیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اس کی امید ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ہاں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اس فرمان کے بعد حضرت ابو بکر صدیق نے مکہ میں ہی قیام فرمایا۔ ان کے پاس 2 اونٹنیاں تھیں۔ قریش نے جب دیکھا کہ صحابہ کرام رفتہ رفتہ ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے ہیں اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام بھی آج کل میں جانے والے ہیں، تو مشورہ کے لیے دارالندوہ میں سرداران قریش جمع ہوئے۔ وہاں پر ابلیس ایک بوڑھے شخص کی صورت میں آیا۔ لوگوں نے پوچھا، یہ کون صاحب ہیں؟ ابلیس نے کہا، میں اہل نجد کا ایک شیخ ہوں اور آپ لوگوں کو مشورہ دینا چاہتا ہوں۔ لوگوں نے کہا، بہتر ہے آپ بھی شامل ہو جائیں۔ چنانچہ اجتماع میں تجاویز پیش کی گئیں اور دیر تک بحث جاری رہی۔ کسی نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو زنجیروں میں جکڑ کر قید کرنے اور کسی نے جلا وطن کرنے کی تجویز پیش کی، مگر اس پر اتفاق نہیں ہو سکا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ہر بات اتنی عمدہ اور بول اتنے میٹھے ہوتے ہیں کہ وہ جو کچھ کہتے ہیں لوگوں کا دل جیت لیتے ہیں۔ اس کے بجائے کوئی اور تجویز سوچو۔ یہ تجویز رد ہونے کے بعد ایک اور مجرمانہ تجویز پیش کی گئی۔ اس تجویز سے قریش نے اتفاق کیا۔ یہ تجویز پیش کرنے والا ابو جہل تھا۔ ابو جہل نے کہا، ہر قبیلے سے ایک تندرست و توانا آدمی لیا جائے، سب مل کر محمد علیہ الصلوۃ والسلام پر حملہ کریں اور تلواروں کے پے در پے وار کر کے ان سے نجات حاصل کر لیں۔ اس طرح محمد علیہ الصلوۃ والسلام کا خون کسی ایک قبیلے کے سر نہیں ہوگا۔ محمد علیہ الصلوۃ والسلام کے قبیلے کے لوگ اور ان کے اتحادی پورے عرب سے جنگ کرنے کی ہمت نہیں رکھتے۔ یہ سن کر شیخ نجدی بولا، اس نے جو مشورہ دیا ہے یہ صحیح تدبیر ہے، اس کے علاوہ اور کوئی طریقہ قابل عمل نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ اس رائے پر عمل کرنے کا منصوبہ منظور کر لیا گیا۔ وہ موقع یاد کرو جب کفار تمہارے خلاف سازش کر رہے تھے تاکہ تمہیں قید کر دیں یا قتل کر دیں یا نکال باہر کریں، اور وہ لوگ تدبیر کر رہے تھے اور اللہ بھی تدبیر کر رہا تھا، اور اللہ تعالیٰ سب سے بہتر تدبیر کرنے والا ہے۔ سورہ انفال آیت 30۔ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قتل کی مجرمانہ قرارداد طے ہو چکی تو حضرت جبرائیل وحی لے کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے
اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو قریش کی سازش سے آگاہ کرتے ہوئے بتایا۔ اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو یہاں سے ہجرت کرنے کا حکم دیا ہے، اور یہ کہتے ہوئے ہجرت کے وقت کا تعین بھی فرما دیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام یہ رات اپنے اس بستر پر نہ گزاریں جس پر آپ سوتے ہیں۔ اس اطلاع کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام دوپہر کے وقت حضرت ابوبکر صدیق کے گھر تشریف لے گئے تاکہ ان کے ساتھ ہجرت کے سارے پروگرام طے کر لیں۔ اس کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے گھر تشریف لے آئے۔ رات کے دوسرے پہر سیدنا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر کے باہر مسلح نوجوانوں کی مشکوک حرکت شروع ہو چکی تھی۔ وہ طے شدہ پروگرام کے مطابق اپنے ناپاک ارادے پر عمل کرنے کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دروازے پر بیٹھ گئے تاکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سو جائیں تو یہ لوگ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر حملہ کر دیں۔ ان لوگوں کو پختہ یقین تھا کہ ان کی یہ ناپاک سازش کامیاب ہو جائے گی۔ اس کے لیے آدھی رات کا وقت مقرر تھا۔ قریش انتہائی تیاری کے باوجود ناکامی اور نامرادی سے دوچار ہوئے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی سے فرمایا، تم میری چادر اوڑھ کر میرے بستر پر سو جاؤ، تمہیں ان کے ہاتھوں کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام چند مزید ہدایات دے کر گھر سے باہر تشریف لے آئے اور سنگریزوں کی ایک مٹھی مشرکین کی طرف پھینکی۔ مشرکین کی نظریں اندھی ہو گئیں اور وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو نہیں دیکھ سکے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کفار کی صفوں کے بیچ میں سے نکلتے چلے گئے۔ اس وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام سورہ یاسین کی یہ آیت تلاوت فرما رہے تھے۔ ہم نے ایک دیوار ان کے آگے کھڑی کر دی ہے اور ایک دیوار ان کے پیچھے، ہم نے ان پر پردہ ڈال دیا ہے، انہیں کچھ نہیں سوچتا۔ سورہ یاسین آیت نمبر 9۔ اس موقع پر کوئی مشرک باقی نہیں بچا جس کے سر پر مٹی نہیں گری ہو۔ اس کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام حضرت ابوبکر صدیق کے گھر تشریف لے گئے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام حضرت ابوبکر صدیق کے ہمراہ سفر کرتے رہے۔ صبح صادق کے وقت وہ لوگ مکہ سے 3 میل دور غار ثور میں قیام فرما ہوئے۔ یہ نہایت بلند اور مشکل چڑھائی والا پہاڑ ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا